السلام علیکم۔ سراب ساز شہر کی چکا چوند سے دور وادی شین میں واقع قدیم ریسرچ سینٹر دی والٹ میں صبا کو برطرف آرکائیوسٹ بھیجا گیا۔ اس کا کام کئی دہائیوں پرانی دستاویزات اور ریکارڈنگز کو ترتیب دینا تھا۔ وہیں ان کی ملاقات دانیال سے ہوئی، ایک خاموش پراسرار اور بے حد ذہین بائیولوجسٹ جو سینٹر کے سب سے زیادہ حساس بلاک میں کام کرتا تھا۔ دانیال کی شخصیت میں ایک عجیب کاٹ تھی، لیکن صبا اس کی سحر میں جکڑی گئی۔ دونوں کے ساتھ ان کے درمیان لفظوں کے بغیر ہی محبت پروان چڑھنے لگی۔ لیکن صبا کا ایک پکا مفروضہ تھا، اس حواس باختہ عمارت میں کام کرنے والے ہر شخص محض سائنس سے محبت کرتا ہے، احساسات سے نہیں۔ صبا کو لگتا تھا کہ دانیال کی اس کے لیے تمام تر توجہ اور محبت محض ایک شاندار اداس ڈرامہ اور وقت گزاری ہے۔ اصل سسپینس اس وقت شروع ہوا جب صبا کو 1990 کو ایک خفیہ آڈیو ٹیپ ملی۔ اس ٹیپ میں سینٹر کے اس وقت کے ڈائریکٹر کی آواز تھی جو کسی پروجیکٹ سراب کی بات کر رہا تھا، ایک ایسا بائیولوجیکل کمپاؤنڈ جو انسانوں کے اندر مصنوعی صدمہ پیدا کر سکتا ہے۔ صبا کو تحریری ریکارڈز سے معلوم ہوا کہ اس تجربے میں ایک نوعمر بچہ بچ گیا تھا جس کی پرورش اس بلاک میں ہوئی۔ اسی دوران عمارت میں پراسرار واقعات شروع ہو گئے۔ رات کے وقت نچلے بلاک سے موسیقی اور سرگوشیاں سنائی دیتیں اور اہم فائلز پراسرار طور پر غائب ہونے لگی۔ صبا کے ذہن نے ایک دھماکہ دار مفروضہ تراشا۔ دانیال ہی وہ بچہ ہے جس کا دماغ اس کمپاؤنڈ سے متاثر ہو چکا ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے تمام ریکارڈز کو جلا کر اس سینٹر کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ خوف سے کانپتی صبا نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور ادارے کی سیکیورٹی ٹیم کو اطلاع دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جس رات وہ رپورٹس تیار کر کے وہاں سے نکل رہی تھی، بجلی بند ہوئی، سی بلاک کی اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ ایمرجنسی سائرن بج اٹھے۔ اندھیرے اور دھوئیں میں گری صبا کے سامنے وہی خوفناک چیخیں گونجی جو اس نے ٹیپ پر سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، دانیال نے اسے آغوش میں بھر لیا اور ریسپریٹر اس کے منہ پر لگا دیا۔ تمام پروجیکٹ سراب کے زیر اثر ہو۔ صبا، یہاں سے بھاگو! دانیال کی آواز لرز رہی تھی۔ جب صبا کو ہوش آیا، وہ ایک زیر زمین ہینکر میں تھی۔ دانیال نے اس کے سامنے حقیقت کا پردہ چاک کیا۔ حقیقی کاٹ یہ ہے کہ دانیال وہ بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے بھیجا گیا ایک انڈر کور تفتیشی افسر تھا۔ اصل کاٹ وہ معمر چیف سیکیورٹی آفیسر تھا جس نے صبا کو وہاں بھیجا تھا۔ وہ پرانا سیکیورٹی آفیسر ہی پروجیکٹ سراب کا بچ جانے والا بچہ تھا جو اس کمپاؤنڈ کا آخری نمونہ حاصل کرنے اور ادارے کی عمارت کو صبا پر الزام ڈال کر نظر آتش کرنے والا تھا۔ دانیال نے صبا سے کہا، تم نے مجھے مجرم مان لیا کیونکہ تمہارا مفروضہ تھا کہ میں یہاں اپنے جذباتی فاصلے کی وجہ سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ تم نے میری خاموشی کو میرا گناہ سمجھا، حالانکہ میں ہر گھنٹے صرف تمہیں اس زہریلے ماحول سے محفوظ رکھنے کے لیے لڑتا رہا ہوں۔ صبا کے حسان خطا ہو گئے۔ اس نے جیسے اپنی محبت کا دھوکہ اور قاتل سمجھا تھا، وہی اس کا محافظ تھا۔ سیکیورٹی آفیسر نے ہینکر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے شکست دی اور پولیس کو وہ تمام پرانی آڈیوز اور حقیقت سونپ دی۔ جب تباہ شدہ حویلی سے دھواں اٹھا، صبا نے دانیال کا ہاتھ تھاما۔ اس رات وادی میں برف گر رہی تھی اور صبا نے ہمیشہ کے لیے یہ مان لیا کہ انسان کے اپنے قائم کردہ مفروضات سب سے بڑا سراب ہوتے ہیں۔ محبت وہ نہیں جو دکھائی دی جائے، بلکہ وہ ہے جو سب سے گہرے اندھیروں میں بھی آپ کی ڈھال بنے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔